بندگی مہم ہے، بندے بنے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اسرا بعبدہ، ہم اپنے بندے کو معراج پر لے کے گئے. یہ نہیں کہا رسول کو، یہ نہیں کہا نبی کو، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو معراج پر. اور کس مقام پر گئے کہ جہاں پر جبرائیل نے کہا کہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں جل جاؤں گا. یعنی اس مقام پر اپنے بندے کو لے کر گیا پروردگار. ہاں عزیزان محترم، اگر آج ہم بھی بندگی اختیار کریں، آج ہم بھی معراج پر جا سکتے ہیں. کربلا میں امام حسین نے ایسے بندے جمع کیے کہ جو معراج پر چلے گئے. آج بھی نور ان کا ہم جیسے مردوں کو روشن کر رہا ہے. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام. کربلا میں بہت سارے لوگ تھے. اس سے پہلے میں 2 بچوں کا ذکر کرتا چلوں کہ جن کا اکثر ذکر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. میں اکثر پڑھتا تھا تو میں ان کا ذکر مس ہو جاتا تھا، کیونکہ بہت ساری مقتل کی کتابوں میں دیکھتا تھا کہ کربلا کے جو مقاتل ہیں ان میں ذکر نہیں. کئی سال پڑھتا رہا. کربلا گیا، جیسے ہی کاروان طفلان مسلم کی زیارت پہ چلا، میرے بچے بیمار ہو گئے. میں جا نہیں پایا. مجھے بڑا دکھ ہوا، اور پھر ذہن میں آیا تم تو ہمارے مصائب ہی نہیں پڑھتے تو تمہیں کیوں بلائیں ہم. بڑا عجیب ہوا. میں نے بڑی معافی مانگی. اس سال کے بعد میں نے محرم میں ان کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے. ہاں عزیزان محترم، یہ 2 بچے مختلف روایت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے. دوسری روایت جو زیادہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کاروان کے ساتھ تھے. اس لٹے ہوئے کاروان جب یہ کوفہ پہنچا ہے تو یہ 2 بچے مس ہو گئے تھے وہاں، اور پھر یہ زندان میں چلے گئے. یہ زندان میں چلے گئے اور پھر زندان میں رہے، اور پورا 1 سال زندان میں رہے. اور پھر وہ جو زندان کا حاکم تھا، داروغہ تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے ان دونوں بچوں کو نکال دیا اور کسی سے کہا کہ ان کو مدینہ پہنچا دینا. اب یہ بچے بیچارے ڈرے ڈرے کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. آپ سوچیں غریب الوطنی کسے کہتے ہیں. وہ بچے کہ جنہوں نے دیکھا ہو کہ کربلا میں سب اجڑ گیا، کچھ نہیں بچا. خوف تھا بچوں کو. جیسے ہی پتہ چلا ابن زیاد کو، اس نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ جو ان بچوں کو لے کر آئے گا اسے اتنی قیمت عطا ہوگی. اب بچے ڈرے ڈرے جا رہے ہیں. جہاں ان کا قول قرار تھا وہاں تک پہنچ نہیں پائے. رات ہو گئی. ایک گھر کے پاس بیٹھے ہوئے خاتون باہر نکلی. کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہیں. تو جب پتہ چلا، ڈر ڈر کے بتایا تو وہ اہل بیت کا چاہنے والی تھی. اس نے بچوں کو بلا لیا. اس نے بولا رات گزار لو، صبح میں تمہیں پہنچا دوں گی. مگر بچے جانتے تھے شاید یہ آخری رات ہے زندگی کی. ہاں عزیزان محترم، وہ بچے کے جو آپ کے بھی بچے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی دے، ہمارے بچوں کو اس راستے پر زندہ رہنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اب یہ بچے اس نے باہر والے کمرے میں سلا دیے. اس کا جو داماد تھا وہ بڑا شکی اور لین قسم کا شخص تھا. وہ آیا، اس نے بولا کہ پتہ نہیں کہاں ہے، میں ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا. آج اعلان ہوا ہے دارالخلافہ سے کہ 2 بچے کھو گئے ہیں، جو ان کو لے کر آئے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا. اب یہ خاموش رہی، اس نے بتایا نہیں. رات کی تاریکی ہے، بچے سو رہے ہیں. اچانک سے ایک بچہ خواب میں چیختا ہوا اٹھا. جب اس کی آواز آئی تو دوسرے نے بولا بھیا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نانا جد رسول خدا آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ. ابھی یہ بچے سرگوشیاں کر رہے تھے. چھوٹا بھائی تھا، خوف آیا، بڑے بھائی کو لپٹ کر لیٹ گیا. ان بچوں کی آواز اس لعین کے کانوں تک پہنچی. اس نے دیکھا ارے یہ وہ تو 2 معصوم ہیں جس کو میں سارا دن تلاش کر رہا تھا. ہاں عزیزان محترم، ان کے گلوں میں رسیاں باندھی، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، لے کر چلا ہے نہر کی طرف. اپنے غلام کو بولا ان بچوں کو لے کر چلو، ساتھ ساتھ لے کر چلو. ہاں اپنے غلام سے کہا کہ ان کے سر قلم کرو. غلام نے کہا
کہا میں یہ نہیں کروں گا. کچھ جگہ یہ ہے کہ غلام کا بھی سر اس نے قلم کر دیا. ہاں عزیزان محترم, اس نے بچوں سے پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہا تم وقت ترک کریں؟ نہیں, ہمیں جان کا خوف نہیں ہے, ہم اپنے پروردگار کے شکر گزار تو ہو جائیں. ہاں عزیزو, انہوں نے نماز پڑھی. اس لعین نے ان دونوں سروں کو تن سے جدا کیا, پانی میں پھینک دیا. ہاں اس شخص کا انجام اچھا نہ ہوا. جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے ان سروں کو لے کر, تو ابن زیاد خود چیخ اٹھا, ارے تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو نے اتنے معصوم بچوں کو مار دیا, اس کے سر کو بھی جدا کر دو. ہاں عزیزان محترم, یہ وہ 2 بچے تھے کہ جن پر ہم گریا کرتے ہیں. جائیں کربلا کی زیارت طفلان مسلم میں. ارے چھوٹے چھوٹے سے حرم ہیں ان بچوں کے, نہ جانے کس طرح یہ اتنے دور کربلا سے کس طرح پہنچے ہوں گے ان کے بدن. ہاں عزیزان محترم, مگر 2 بھائی اور بھی ہیں کربلا میں. ارے کس کے بیٹے ہیں؟ ارے ام المصائب زینب کے بیٹے ہیں. ارے زینب کون ہے؟ زینب امام حسین کی بہن ہے. جس طرح امام حسین کے پیدا ہونے پر گریا ہوا, اس طرح زینب کے پیدا ہونے پر بھی گریا ہوا ہے. ارے کیسا گریا؟ آئے زینب کس طرح پروان چڑھ رہی ہے. اجرکم اللہ. عزیزان محترم, چند شبیں رہ گئی ہیں, رو لیجئے, پھر پتہ نہیں زندگی ہمیں موقع دے نہ دے. ہاں عزیزان محترم, زینب نے اپنے نانا کا وفات بھی دیکھی. ہاں عزیزان محترم, حضرت زینب نے اپنے بابا کے گلے میں رسی بھی دیکھی. اور میں کہوں گا کہ حضرت زینب نے وہ دلتا ہوا دروازہ اپنی ماں کے اوپر گرتا بھی دیکھا. ارے یہ بچی بچپن سے مصائب دیکھتی ہوئی آ رہی ہے. ارے کس طرح ماں کے قریب تھی, شاید زیادہ بہتر جانتی تھی کہ ماں کی تو پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں عزیزو, وقت گزرتا چلا گیا, حضرت زینب بڑی ہو گئی, رشتہ آیا, عبداللہ ابن جعفر کا رشتہ. وہاں پر صرف ایک شرط لگا دی گئی, عبداللہ دیکھو ہم بیٹی تو دے رہے ہیں, مگر اگر بیٹی کبھی زندگی میں یہ بولے کہ میں نے بھائی کے ساتھ سفر کرنا ہے تو دیکھو روکنا نہیں, جانے دینا. ہاں عزیزان محترم, رجب کا مہینہ آیا, پھر وقت روانہ ہوا, عبداللہ سے اجازت لی, چل پڑی اپنے بھائی کے ساتھ. اب ہر غم اور خوشی میں بھائی کے ساتھ چل رہی ہے. عاشورہ پہنچنے لگا, شب عاشور آئی تو اس نے اپنے ان 2 خوبصورت بچوں کو بھی آمادہ کیا کہ دیکھو کل ہو سکتا ہے کہ قربانی آ جائے, کہیں پیچھے نہ ہٹنا. عزیزان محترم, روز عاشورہ آئی, مقتل کہتا ہے کہ جب بھی میرا مولا حسین کوئی لاشا لے کر آیا ہے تو سب سے پہلے زینب آئی ہے. زینب نے اپنے بھائی کو دلاسا دیا. ہاں ایک جنازہ ایسا تھا کہ حسین سے پہلے زینب پہنچ گئی, وہ علی اکبر کا جنازہ تھا. ہاں عزیزو, مگر جب یہ 2 بھائی گئے ہیں, ہاں دونوں جنگ میں گرے, ایک نے کہا بھیا اب جان جاتی ہے, دوسرے نے کہا ہاں میں بھی تم پر ملوں گا. دونوں بھائی جب ختم ہو گئے, چھوٹے بڑے بھائی نے آخر میں کہا اے میرے امام وقت کے مدد کیجئے. اب جب یہ 2 بھائیوں کے لاشیں آئے, اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے, زینب نظر نہیں آتی, تو کسی نے کہا ارے بچوں کے جنازے ہیں, ہو سکتا ہے زینب کے لیے مشکل ہوگا. جب خیمے میں جا کر دیکھا تو دیکھا زینب سجدے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے پروردگار میری اس جوڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. ابھی جیسے ہی زینب سر بلند کیا, کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے دونوں بچے خدا کی راہ میں قربان ہو گئے. عزیزان محترم, سب نے کہا ہو سکتا ہے حضرت زینب پریشان ہو جائیں. وہیں پر زینب نے ہاتھ بلند کیے, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے میری اس قربانی کو قبول کر دیا. اللہ لعنت اللہ.